الرجیم بسم اللہ لا ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق وبقدرته والنشرها وبرحمته وصفور میدان عدته اول دین معرفت و کمال معرفت التصدیق به و کمال التصدیق به التوحید و کمال التوحید الاخلاص له لم یصفت ان کل شہادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد سناہ فمن سناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل بعد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے اللہم صلی علی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. کہ ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. حشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. روزہ کی حفاظت فرما. روزہ کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے بات شروع کی جائے. بسم اللہ. برائے وجود امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات. بسم اللہ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تمہیں نہ تو تمہارا مال اور نہ تو تمہاری اولاد میرے قریب کرے گی. کسی کا مال اس قابل نہیں کہ وہ اسے اللہ کے قریب کرے. کسی کے اولاد اس قابل نہیں کہ وہ اسے اللہ کے قریب کرے. لہٰذا کسی کا کثرت مال دیکھ کر یہ کہنا کہ اس سے اللہ راضی ہے بالکل غلط. کسی کا کثرت مال دیکھ کے کہنا کہ اللہ اس سے راضی ہے یہ غلط ہے. کسی کا کثرت اولاد دیکھ کے یہ کہنا کہ اللہ اس سے راضی ہے یہ بھی غلط ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے نماز میں نیت کرتا ہے قربتاً الی اللہ. میں نیت کرتا ہوں اللہ کے طرف قریب ہونے کے لیے اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ بندہ کس اللہ کے قریب ہونے کی نیت کر رہا ہے جو وہ اس اللہ کی جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. بندہ اس اللہ کے قریب ہونے کی نیت کر رہا ہے جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. بندہ اس کے قریب ہونے کی نیت کر رہا ہے. اور پھر نیت کیا ہے اللہ کی طرف کسی کی طرف جانے کے لیے کسی کی سمت کا معین کرنا پڑتا ہے. اگر میں اس طرف ہوں تو میں اس طرف نہیں ہوں. اور وہ کون سا اللہ ہے جو اس طرف ہے اور اس طرف نہیں ہے. وہ کون سا اللہ ہے جو اس طرف ہے اس طرف نہیں ہے اس طرف ہے اس طرف نہیں ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے.
اس کا مطلب کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ اللہ والوں کے قریب ہونا پڑے گا. بندہ نماز پڑھتا ہے، نیت کرتا ہے قربتاً الی اللہ، نماز ختم ہوئی، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، گاڑی دے، بنگلہ دے، اولاد دے، مال دے. نیت ہے قربتاً الی اللہ کی، اور نماز ختم ہوئی، یہ بھی دے، یہ بھی، ایک لمبی چوڑی فہرست اللہ کے سامنے پیش کر دی. اس کا مطلب عبادت نہیں، تجارت تھی. واہ 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 ماشاء اللہ. عبادت نہیں، تجارت تھی. نیت قربتاً الی اللہ، اللہ کی طرف کون ہے قریب. جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ مجھے اللہ کی طرف کچھ قریب بندوں کا بتا کہ تیرے پاس کوئی ہے جو اللہ کی طرف قریب ہے، تو قرآن نے کہا ہاں میرے پاس 4 ہستیاں ہیں جو اللہ کے قریب گئیں. میں نے کہا پہلی ہستی کا نام بتا، تو اس نے کہا میرے پاس سب سے پہلی ہستی جو اللہ کے قریب گئی اس کا نام ہے حضرت موسیٰ. میں دوڑا حضرت موسیٰ کے پیچھے، تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کوہ طور پہ کھڑے تھے. میں نے کہا یا نبی اللہ، آپ اللہ کے قریب جا رہے تھے، آپ کوہ طور پر کیوں رکے؟ کہا مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں. میں نے کہا پھر آپ کے علاوہ کوئی ہے جو اس تک گیا؟ تو آواز آئی ہاں ایک اور ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ جو اللہ کے قریب گیا. میں عیسیٰ کے پیچھے چلا تو عیسیٰ 4تھے آسمان پہ رک گیا. میں نے کہا یا نبی اللہ، اے عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے، میں تو تیرے پیچھے آیا تھا کہ تو مجھے اللہ کے قریب لے کے جائے گا، تو 4تھے آسمان پہ رک گیا، تیرے علاوہ کوئی ہے جو تجھ سے آگے گیا؟ تو عیسیٰ نے کہا ہاں ایک ہے جسے میں نے یہاں سے آتے جاتے دیکھا ہے جو آگے تک گیا. میں نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ جبرائیل ہے. میں جبرائیل کے پیچھے پیچھے چلا. میں نے کہا ہے حسنین کے درزی، ہے علی کے شاگرد. حسنین کے درزی، علی کے شاگرد، مجھے اللہ کے قریب لے جا. عزیزان گرامی، میں جب جبرائیل کے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہے، اور صرف کھڑا نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے کانپ رہا ہے. میں نے کہا جبرائیل تو آگے جا رہا تھا، تو یہاں کیوں رک گیا؟ اس نے کہا میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. میں نے کہا تیرے علاوہ کوئی ہے؟ تو اس نے کہا ایک ہے، وہ نالین پہن کے آگے چلا گیا. وہ نالین سمیت آگے چلا گیا. یعنی کہ اگر ان سے کوئی چیز منسوب ہو جائے تو وہ قربتاً الی اللہ ہو جاتی ہے. نالین بنی تھی چمڑے کی، چمڑا تھا کسی جانور کا، چمڑا تھا کسی جانور کا. جب جانور کے چمڑے سے نالین بنی، نالین ان کے قدموں میں آگے ان سے منسوب ہو گئی. وہ نالین ہمیں اس تک لے کے جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہم ذوالجنا کی پوجا نہیں کرتے، ذوالجنا کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں ہمیں اس کے قریب لے جا، ہمیں اس کے قریب لے جا. میں زہرا کے بابا کے پیچھے چلا. میں نے کہا یا رسول اللہ، زہرا کے بابا آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں، مجھے بھی لے جا. پیچھے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ زہرا کے بابا کعبہ قوسین کی منزلت پہ کھڑے رک گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے قریب ترین آ گئے، پھر کعبہ قوسین کی منزلت پہ کیوں رکے؟ تو آواز آئی مجھے یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں نے ایک کو دیکھا جو اللہ کے بہت قریب گیا. میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا جب میں معراج پہ گیا تو پردے میں سے ایک ہاتھ نکلا، ہاتھ دیکھا تو علی کا. علی مجھ سے بھی آگے گیا. اللہ کے قریب ہونا ہے تو 14 کے قریب ہونا پڑے گا. اور اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے بغیر تمہارا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا. یہ وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے. بندہ نیت کرتا ہے قربتاً الی اللہ، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے. نماز ختم ہوئی، گاڑی دے، بنگلہ دے، اولاد دے، مال دے. یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ ایک عابد کی عبادت ہے. عاشق کی عبادت دکھاؤں؟
کربلا کا میدان 10 محرم کا دن، جب 10 محرم سے ایک رات پہلے حسین نے چراغ بجھائے. بندہ عبادت کیوں کرتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھو وہ کہے گا عبادت جنت کی لالچ میں، عبادت جنت کی لالچ میں کرتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، شاید جنت میں چلے جائیں. شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا جاؤ میں اگر تم جنت کی لالچ میں آئے ہو تو جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے حسین ابن علی وہ کون سی جنت ہے جس میں تو نہیں ہے؟ وہ کون سی جنت ہے جس میں تو نہیں؟ ہم تو تیرے قریب آئے تھے کہ تو اللہ کے قریب ہے، ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائے گا. جنت کے پیچھے لوگ پڑے ہیں. جنت کیا چیز ہے؟ اللہ کا ایک نبی ہود اللہ کی تبلیغ کرتے کرتے پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ کا نام تھا شداد. ہود نبی نے کہا میرے اللہ کو مان. شداد نے کہا کیوں مانوں؟ کسے مانوں؟ کیوں مانوں؟ ہود نبی نے کہا میرے اللہ کو مان. شداد نے کہا کہاں ہے تیرا اللہ؟ کہاں ہے تیرا اللہ؟ تو جناب ہود نے کہا نظر نہیں آتا. شداد نے کہا کہاں ہے تیرا اللہ؟ تو جناب ہود نے کہا نظر نہیں آتا. شداد نے کہا جو نظر نہیں آتا اسے مانوں کیوں؟ تو جناب ہود نے کہا جنت کے لیے. شداد نے کہا جنت کہاں ہے؟ حضرت ہود نے کہا وہ بھی نظر نہیں آتی. تو شداد نے کہا جسے مانوں وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانوں وہ بھی نظر نہیں آتا، تو پھر مانوں کیوں؟ پھر اسے میں مانوں کیوں؟ شداد نے کہا اچھا یہ بتا کہ تیرے اللہ کی جنت ہے کیسی؟ جناب ہود نے لکھوانا شروع کیا. شداد نے لکھ لیا. اس نے کہا کہ تو اس جنت کے لیے پوری دنیا کو اسے سجدے کرواتا پھر رہا، صرف اس جنت کے لیے. اگر ایسی میں بنا دوں یہاں پر تو پھر لوگوں سے کہے گا کہ مجھے سجدے کرو، پھر تو میرا حق بنتا ہے کہ میں خدا کہلواؤں. اگر میں ایسی جنت بنا دوں میرا حق بنتا ہے میں خدا کہلواؤں. اور پھر شداد نے ٹھان لی کہ میں ایسی جنت بناؤں گا. اور 300 سال لگانے کے بعد اس نے وہ جنت تیار کی. پوری دنیا سے خزانے منگوائے اس نے. ایران میں اس کے بھانجے کی حکومت تھی. اس نے بھانجے کو خط لکھا کہ میرے پاس مال و دولت ختم ہو گئی، میرے پاس جو مال تھا جو دولت تھی میں نے سب لگا دی، حتیٰ کہ میں نے زمین کھود کے دولت نکالی، لوگوں کے گھروں پہ حملے کروا کے لوگوں کے گھروں سے دولت نکالی. اب میرے پاس مال ختم ہو گیا، مجھے وہاں سے بھیج. اس نے بھی ساری دولت بھیجی. شداد نے 300 سال کی محنت، سونے کی اینٹیں، سونے کے درخت، چاندی کے پرندے، نہریں، اور شداد جنت بناتا گیا. جب جنت تیار ہو گئی شداد نے جنت میں نہریں بنوائی. جب دودھ کی نہریں بنوائی تو اس کو اس پہ ترس آ گیا، اس کو شداد پہ ترس آ گیا. اس نے آواز دی جبرائیل جا اس کے دودھ کی نہروں میں پھونک مار کے آ جا، کیونکہ اگر دودھ کی نہر بہتی نہ رہے تو دودھ خراب ہو جائے گا. اس کی نہر تھی رکی ہوئی. اللہ نے کہا جا کے پھونک مار تاکہ اس کی نہر جاری ہے، تاکہ اس کا دودھ خراب نہ ہو. جبرائیل نے کہا میرے اللہ وہ تیرے خلاف کھڑا ہے، 300 سال سے 800 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ تیرے خلاف خدائی کا دعویٰ کر کے کھڑا ہے. تو وہ جنت بناتا ہے، وہ پرندے بنا کے پیڑ پہ رکھتا ہے، تو پرندوں میں جان ڈال دیتا ہے. وہ نہر بناتا ہے، تو نہر میں جان ڈال دیتا ہے. آواز قدرت آئی جبرائیل یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو بھی تو پتا چلے کہ میں کیا ہوں. دنیا کو پتا تو چلے کہ انسان کی بنائی جنت اور ہے، میری بنائی جنت اور ہے. 300 سال کی محنت کے بعد اس کی جنت تیار ہو گئی. بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، 10 کروڑ کا بندہ گھر بنائے، اس میں دروازہ نہ ہو،
घर घर नहीं कहलाता, घर का मेन रुकन है दरवाजा, लाजमी चीज है, दरवाजे के बगैर घर घर नहीं लगता। जन्नत तैयार हो गई, पैसा खत्म हो गया, दौलत खत्म हो गई, जन्नत का दरवाजा ना लगा, जन्नत का दरवाजा ना लगा। दरबार में बैठा था परेशान कि कहां से लाऊं दौलत, सारी दौलत खर्च कर दी, कहां से लाऊं पैसा, जो था सब खर्च कर दिया जन्नत बनाने में, दरवाजा नहीं। और सोच ये थी कि दरवाजा कम से कम उस मयार का हो जिस मयार की जन्नत, 300 साल की मेहनत जन्नत बनाने पे, और दरवाजा ऐसे आम सा लगा दे तो फिर जन्नत जन्नत तो ना रही। लोग भी इंतजार में थे कि जल्दी जल्दी दरवाजा लगे, शद्दाद आगे आगे चले, पीछे पीछे हम इसके चले, ये जन्नत में बैठे, हम जन्नत में रहें और इसको सजदे करें, शद्दाद को सजदे करें जन्नत में रह के। दरबार में बैठा परेशान था कि दरबार के कोने में इसको एक शख्स नजर आया। उसने कहा करीब आ, और कहा कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं दरवाजे बनाने वाला मिस्त्री हूं, दरवाजे बनाता हूं। उसने कहा मेरे दरबार में क्यों आया है? आवाज आई मैं इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है तुझे तेरी जन्नत के लिए दरवाजा चाहिए, तुझे तेरी जन्नत के लिए दरवाजा चाहिए। वो जो शख्स उसके दरबार में खड़ा था वो आम शख्स नहीं था, वो जिब्राइल था। शद्दाद ने कहा तुझे पता है कि मेरी जन्नत कैसी है जिसके लिए तू दरवाजा बनाएगा? उसने कहा जानता हूं तेरी जन्नत कैसी है, 300 साल की मेहनत। अगर तू कहे तो तुझे एक सैंपल दिखाऊं दरवाजे का, एक दरवाजा दिखाऊं तुझे? उसने कहा दिखा। जिब्राइल ने यूं हाथ किया और यूं लाके दरवाजे का एक पल्ला उसके दरबार में रख दिया। जैसे ही दरवाजा दरबार में आया, शद्दाद ने अपना तख्त छोड़ा, तख्त छोड़ के खड़ा हुआ और कहा इतना दीदा जेब दरवाजा, इस जैसी मेरी जन्नत में एक भी चीज नहीं है। ऐसा दरवाजा, इस जैसी मेरी जन्नत में एक भी चीज नहीं, मुझे यही दरवाजा चाहिए। उसने कहा लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मुझे दरवाजा यही चाहिए, और दरवाजा आधा है पूरा। जिब्राइल ने कहा तू कीमत लगा, दरवाजा तुझे पूरा मिल जाएगा, तू कीमत लगा। शद्दाद ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है जिसकी मैं कीमत लगाऊं इस दरवाजे की। तो जिब्राइल ने कहा एक चीज है तेरे पास जो तू इस दरवाजे की कीमत में दे सकता है। उसने कहा वो क्या? जिब्राइल ने कहा तेरी जन्नत। आवाज दी जिब्राइल ने, आधा दरवाजा आधी जन्नत, पूरा दरवाजा पूरी जन्नत। शद्दाद ने कहा 300 साल की मेहनत मेरी, मैंने जन्नत इतनी मुश्किल से बनाई, दरवाजे के लिए बेच दूं? जिब्राइल ने कहा नहीं चाहिए, मैं चला जाता हूं। शद्दाद ने कहा रुक रुक रुक, जा नहीं। उसने अपने वजीरों मुशीरों को बुलाया, उनसे मशवरा किया, तो उसके वजीरों मुशीरों ने कहा कि लिख दे जन्नत इसको, दरवाजा तो मिलेगा, जैसे ही दरवाजा मिलेगा कत्ल कर देंगे। हमने कौन सा जन्नत देनी है, दरवाजा लेके कत्ल कर देंगे। उसने जन्नत लिख के दी। जिब्राइल ने कागज हाथ में लिया, दरवाजा शद्दाद को दिया। शद्दाद ने इशारा किया, जल्लाद आगे बढ़ा, इतने में जिब्राइल गायब हो गया। जल्लाद आगे बढ़ा तलवार लेके, जिब्राइल नजरों से ओझल हो गया। उन्होंने कहा शायद कोई कौम जिन्नात में से था, अच्छा हुआ चला गया, हमने कौन सा जन्नत देनी थी, वैसे भी तो हमने मार ही देना था, कौन सा जन्नत देनी थी, अच्छा हुआ खुद चला गया। शद्दाद ने कहा जल्दी जल्दी दरवाजा लगाओ, मुझे मेरी जन्नत देखनी। जब उसने जन्नत बनानी शुरू की तो उसने तहैया किया था कि मैं तब तक जन्नत नहीं देखूंगा जब तक मुकम्मल नहीं हो जाएगी। शद्दाद ने कहा जल्दी जल्दी दरवाजे लगाओ, मुझे अपनी जन्नत देखनी है। दरवाजा लगा, यहां शद्दाद महल से निकला। शद्दाद महल से निकला, शद्दाद जैसे ही निकलते के बाद चला, शद्दाद के पीछे शद्दाद की कौम।
جیسے ہی یہ پہنچے جنت کے قریب تو جنت کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ہود نبی کھڑا تھا. شیطان نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہود نے کہا میں جنت میں آیا ہوں. جناب ہود نے کہا تو یہاں کیا کر رہا؟ تو شداد نے کہا میں اپنی جنت دیکھنے آیا ہوں. تو جناب ہود نے کہا کون سی جنت؟ وہ ہم نے خرید لی. کون سی جنت؟ وہ ہم نے خرید لی. شداد نے کہا کس نے خریدی؟ تو ہود نے مسکرا کے کہا اسی نے خریدی جو نظر نہیں آتا. شداد نے کہا یہ دروازہ کہاں سے آیا؟ ہود نبی نے کہا اس جیسے ہزاروں دروازے اس کی جنت میں لگے ہیں. اب یہاں جملہ کہوں اس کی جنت کے ہزاروں دروازوں میں سے ایک دروازے کی قیمت تھی شداد کی پوری جنت، اور اس کی پوری جنت کی قیمت ہے حسین کے عزادار کا ایک آنسو. شداد کی جنت کی قیمت اس کی جنت کا ایک دروازہ، اور اس کی پوری جنت کی قیمت عزادار کا ایک آنسو. یہاں شداد نے ہود کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ تو دیکھنے دے میری جنت میں نے کیسی بنائی. ادھر ہود اور شداد گفتگو کر رہے تھے کہ یہاں آوازیں قدرت آئی اور کہا اسرائیل فوراً زمین پر جا اور اس کی روح قبض کر کے اس کو زمین پر پٹک. اسرائیل کانپ گیا. اسرائیل نے کہا میرے اللہ 800 سال سے وہ تیری خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا، تیری خدائی کو جھٹلا رہا. 300 سال میں اس نے جنت بنائی. تو نے خدائی کے دعوے پہ اسے اتنا جلال میں تو نے کچھ نہیں کہا. اس نے جنت بنائی تیرے مقابلے میں تو نے کچھ نہیں کہا. آخر ایسا کیا ہوا کہ آج تو اتنا جلال میں؟ ایسا کیا ہوا کہ آج تو اتنا جلال میں ہے؟ بس یہیں سے وصائب شروع کروں گا. ایسا کیا ہوا؟ آوازیں گزرت آئی اسرائیل فوراً جا اس کی جان نکال، آج مجھے اس پہ بہت غصہ ہے. اسرائیل نے کہا میرے اللہ مجھے بتا تو صحیح وجہ کیا ہے اتنے جلال کی. تو آوازیں قدرت آئی اسرائیل جب یہ جنت بنا رہا تھا، جملہ توجہ سے سننا، یہیں سے مصائب کا آغاز ہو جائے گا. جو سمجھ گیا اس کے لیے کافی ہے. اسرائیل جب یہ جنت بنا رہا تھا تو جب اس کی دولت ختم ہو گئی، اس کے خزانے ختم ہو گئے، تو اس نے اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے میری قوم کے گھروں میں حملہ کرو، اور حملہ کر کے وہاں ان کے گھروں میں جتنا سونا جتنا مال ہے سب لوٹ کے لے آؤ. اس کے لشکر میں سے ایک شخص سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے آج اتنا جلال ہے. اسرائیل نے کہا میرے اللہ وہ کیا؟ آواز آئی اس کا ایک سپاہی ایک گھر میں داخل ہوا. اس نے جب پورا گھر لوٹ لیا تو اس گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی. اس بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، اور وہ آگے بڑھ کے اس نے اس بچی کے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچی. جب وہ گھر چھوڑ کے باہر گیا تو اس بچی نے میری آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا میرے اللہ اس کا بدلہ تو لے گا. اس بچی نے مجھے پکارا. یہ اس بچی کا بدلہ ہے جو آج مجھے اس پہ اتنا جلال. ہود نبی کی قوم میں سے ایک بچی نے اللہ کو پکارا. عزادارو ذرا سوچنا، شام غریبہ حسین کی بیٹی 4 سال کی عمر میں کبھی اپنے بابا کو پکارتی رہی اور کبھی فرات کی طرف منہ کر کے عباس کو پکارتی رہی. جب پہلا تماچا لگا باپ کے سامنے شہزادی زمین پر گری. جب شہزادی زمین پر آئی تو عزادارو فرات کی طرف منہ کیا. فرات کی طرف منہ کر کے شہزادی نے آواز دے کے کہا چچا عباس. آج روکو من اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے.
کربلا میں اور مدینہ میں فرق ہے عزادارو. کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا, مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. عزادارو کتنے قدم کا فاصلہ تھا شہزادی کے گھر سے دربار کا. شہزادی ملک کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں نہیں گئی, حتیٰ کہ شہزادی کسی دوسرے شہر میں نہیں گئی. عزادارو حتیٰ کہ شہزادی کسی دوسری گلی میں نہیں گئی. چند قدم کا فاصلہ طے کر کے شہزادی دربار میں گئی ہے, چند قدم کا فاصلہ طے کر کے شہزادی واپس آئی ہے. جب شہزادی دربار میں گئی تھی سر پر ایک سفید بال نہیں تھا, جب شہزادی واپس آئی سارا سر سفید ہو چکا تھا. جب بیوی گھر پہنچی تو جناب زینب نے کہا اماں فدق جانے کا اتنا غم منایا کہ سارا سر سفید کر لیا. تو رو کے کہا بیٹی زینب ایسے ہزاروں فدق میری اولاد پر قربان, مجھے فدق جانے کا غم نہیں ہے. زینب میں نے دربار میں منظر ایسا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا سر سفید ہو گیا. بیوی نے کہا میری اماں کیا منظر دیکھا ہے دربار میں؟ تو آواز دی بیٹی زینب میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا ہے, میں نے دربار میں تیرے بازوؤں میں رسن دیکھی ہے. زینب میں نے دربار میں تجھے بغیر چادر کے دیکھا. عزادارو ابھی بی بی